السلام علیکم ناظرین کرام، ٹرمپ کی بڑی دھمکی، گندم مہنگی اور سیلاب کی تباہ کاریاں، اس سب صورتحال کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا مرحوم کا ایک شعر ہے، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں، یعنی تو ٹوپی لا پتہ لگے تیرے اندر کو سر بھی ہے کہ نہیں، اور سر سے مراد ہوتا ہے مگر مودی سرکار جو ہیں، مودی صاحب جو ہیں، ان کا سر ہے کھوکھلا، اور اگر ایک کھوپڑی کے اندر مغز نہ ہو تو وہ پھر ڈولتی رہتی ہے، سر پہلے ہی چکرایا ہوا ہے، بس یہ کر سکتے ہیں۔ حسد صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کرپشن کی حد ہو گئی، سیلاب میں تمام سڑکیں بہہ گئیں، جو کام سویلین اداروں نے کرنے تھے وہ فوج کر رہی ہے۔ یار یہ سڑکیں بہہ گئیں، یہاں رہ کیا گیا ہے، سب کچھ بہہ گیا ہے، انسان بہہ گئے ہیں، اور بہت پہلے اس ملک کے جو کرتے دھرتے ہیں، جن کو میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی بتا ہے، ان کے ضمیر تو کب کے بہہ چکے ہیں، تو اب آپ بات کر رہے ہو سڑکیں بہہ گئیں، سڑکوں کو جانے دو۔ ویسے بھی اس ملک میں سڑکوں کا جو حال ہے، سوائے آپ کے جو چند مین سٹیز ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو مطلب خواجہ آصف نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ذاتی سڑک بنوائے تو اس پہ 50,000 لاگت آتی ہے، اور حکومتی فنڈ سے بنے تو 5 کروڑ۔ تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا، ان کا ایک اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ مدتوں سے سارا کچھ زوال پذیر ہے، لیکن پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ذمہ داران کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو بھوکا رکھو، بے روزگار رکھو، کمال ہی نصیب نہیں ہے۔ بیسیکلی میں تو خیر اس کو نہ کبھی ڈیموکریسی میں نے سمجھا ہے، اور نہ لکھا ہے نہ مانا ہے، ہمارا ٹھیک ہے، یہی نصیب ہے اس ملک کا، نئی بات کرو۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی۔ یار صورتحال خراب ہوئی، صورتحال اچھی کب تھی؟ اور یہ لوگ بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں، اور میں حیران ہوں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، چمچے کرچے، یہ وہ جو کچھ مصاحب، وہ تو نہیں اتنے ان پڑھ ہو سکتے، لیکن ان میں جرت نہیں ہوتی۔ دیکھو پہلی بار چھوڑا ہے بھارت نے، جب سے ہوش سنبھالا، تقریباً ہر سال یہی کچھ سنتے ہیں۔ اچھا او بھائی، بات سننا نارمل پریکٹس ہے، لیکن اپنی لو پلیز۔ لوگ آہستہ آہستہ سمجھدار ہو گئے ہیں، کبھی یہ بطور چادر استعمال ہوتی تھی، اب یہ بطور کفن، سیاسی کفن کے طور پہ آپ لوگ یوز کر رہے ہو۔ یہ جواز ہے، تو پانی کا ریلا آ جائے تو بندوبست کرو، اور یا تو کوئی بہت اچانک، اللہ معاف کرے، زلزلے کا تو ان ایڈوانس اس طرح نہیں پتہ لگتا، لگ جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں، فلڈز وغیرہ اور یہ وہ اس طرح کے معاملات میں تو ایشو ہے ہی نہیں، تیاری کرو۔ یہی کیریکٹر ہے ہمارا۔ اکیلی مریم کا تو کوئی بیچاری کا رونا۔ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی ندیم ملک نے ایک نوحہ پڑھا ہے، اب میں رپیٹ کرنے والی بات ہوگی کہ پنجاب کے اندر 81 سے 25 تک 45 سال میں پرویز الہی اور دوسری بزدار کی حکومت کے علاوہ ان دو چھوٹے شریف فیملی بلا شرکت غیر حکومت کرتی رہی، اور اب بھی مرکز میں چچا اور پنجاب میں بھتیجی، سندھ میں یہی فیسلٹی، یہی سہولت بھٹو خاندان کو، حافظ آباد، سرگودا، لاہور، قصور، اوکھاڑا، فیصل آباد، دوسرے شہروں میں، تو فوج کو طلب کرو۔ اچھا میرے سمجھ نہیں آتی انہوں مروڑ کیوں اٹھتے؟ ووٹ کو عزت دو، ووٹ لینے والوں کی اور ووٹ دینے والوں کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ 2.5-3 کروڑ یہ وہ بندہ بنیادی طور پہ ندیم ملک بہت ایک سافٹ سپوکن، بہت دھیرے مزاج کا ایک آدمی، وہ بندہ اتنی لمبی کہانی ہے، اتنا لمبا ماتم ہے کہ آپ کا پروگرام ختم ہو جائے۔ چلیں، ملک بھر میں آٹے کی قیمت رواں سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ آٹا 600 روپے، گندم ایک ہفتے میں 1000 روپے فی من مہنگی۔ لاہور میں اگست کے شروع میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے کا تھا، جو اب آٹا اور روٹی کے نرخ کنٹرول نہ کر سکی۔ پنجاب میں پیرا فورس اتھارٹی کا قیام عوام کو مہنگائی سے نجات نہ دلوا سکا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا مقبول۔ وہ کہا کرتا تھا چبل بھرا، یہ سرگودے کا کوئی ایکسپریشن ہے، مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ تو یہ چبل ہیں، چبل نہیں کہہ رہا میں، چبل۔ یہ کام مصنوعی طریقے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ مہان پڑھ ہے۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اکنامکس کے بنیادی ترین جو اصول ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے، نہیں ہو سکتا۔ پیرا فورس کی لوگ ہے، یہ اقتصادیات کی بنیادی سی بچگانا فرسٹ ایئر میں جا کے، اب تو مجھے نہیں پتا کہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں، ہمارے زمانے میں تو فرسٹ ایئر سے ہوتا تھا اکنامکس۔ تو جو بنیادی باتیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اسٹوڈنٹس کو بتائی سکھائی جاتی ہیں، یہ بالکل بنیادی لا آف مارجنل یوٹیلیٹی اور یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، یہ بنیادی سی چیزیں، یہ آرٹیفیشلی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہے، دیکھو بات سنو، گوئبلز
प्रोपेगेंडे का अल्लाह माफ करे पता नहीं इमाम और देवता समझा जाता है, लेकिन पूरी दुनिया का सोशल मीडिया या 1 करोड़ गोएबल्स इकट्ठा हो जाए, इसका करो, भूखे लोगों को कन्विंस करो कि उनका पेट भरा हुआ। हद होती है हर चीज की, अदरवाइज कुछ बुनियादी असूल होते हैं जिनको आप वायलेट नहीं करते। भूख है, इसका क्या करोगे तुम? इसका इलाज रोटी का सवाल है, जवाब जुदा रोटी है, खत्म। इन्होंने को लोगों को अप्लाई करना होगा, वोट बैंक में इन्होंने को नौकरियां शौकरियां देनी होंगी, ये वो सारा इस तरह का मामला होगा। अदरवाइज ये उनका काम है। या मुझे बताओ, ये पैरा फोर्सेस, इसके पीछे फैक्टर्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन ये जहालत के मारे हुए हैं, इनको खैर पता नहीं, इतना जाहिल भी हो नहीं सकता कोई। सप्लाई एंड डिमांड की बात है भाई, बात सुनो। हमारे मुल्कों में घुस गया वो सारे का सारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुराक की कमी थी, वो खास तरह की चीज़ें इस्तेमाल शुरू नहीं है मुल्कों में, आज तक जारी हैं, वहाँ बंद हो चुका है सारा कुछ। कोई टेम्पररी को ये हल्का फुल्का को लेती है, आपने कोई खैरात बांट, बेसिक रियलिटी सप्लाई एंड डिमांड खत्म हो गई बात। और बात सुनो, मैं हर पढ़े लिखे बंदे से एक सवाल पूछता हूं। एक आदमी है, ये इस तरह भत्ता वसूल रहे हैं, इस तरह जगह टैक्स ले रहे हैं इनकम टैक्स के नाम पे। इनकम टैक्स लेने का हक नहीं, जो एक खास लेवल से कम आमदनी वाले आदमी का वो डेफिसिट पूरा नहीं करती। मसलन हमारे जो सो कॉल्ड काबरी में इनके बैठेंगे जी, ये एक फैमिली ऑफ 6 पीपल, 6 बंदों का खान सारा, वो मिनिमम किराए के घर में रहता हो तो कितना खर्च चाहिए उसको, ये तय कर लो ना, औखा काम है। उसको चाहिए 1.5 लाख, इनकम है उसकी 50,000, तो 1 लाख दो, ताकि जब उसकी आमदनी 1.5 लाख यानी उसकी जरूरतों से आगे जाए, उसमें हिस्सा लो। ये क्या करते हैं? ये क्या है? इनकम टैक्स अगर एक मिनिमम जो स्लैब है उसका, किसी भी एक एवरेज खानदान का 6 बंदे 7 बंदे 8 बंदे जितना भी किराए का घर, अगर उसकी आमदनी उससे कम है तो उसको सपोर्ट करो, फिर तुम्हें यह हक पहुंचता है कि जब उसका हिस्सा वसूलो। लेकिन नहीं, उद्यावला कहा मुनाफिक जिया पता नहीं ज़कात फलाना, केड़ा ज़कात मैं देना चाहता हूं, मैं पता नहीं क्या पूछा भी था एक बार अपने कंसल्टेंट से, यार ये उन्होंने कहा जी वो तो या शौकत खानम SOS फलाना, तो ये इस तरह के इदारों को आप देंगे, तो मैंने कहा यार मैं कैसे दूं उनको। नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि हसन निसार का कहना था कि हर साल सैलाब पर हम रोना रोते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत पानी छोड़ दिया। 40-50 साल से हम क्या कर रहे थे? हमने ज़ख़ीरा करने के लिए कोई बंदोबस्त क्यों नहीं किया? मोदी पे बात करते हुए हसन निसार ने कहा कि मोदी दिमाग से खाली शख्स है, इस पे बात करना फजूल है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।